سوال و جواب کی نشست جاری ہے. کچھ باتیں واضح ہوئی تھی کل کے سوالوں میں. آج ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ روزہ جو ہے، روزہ رمضان اور قرآن کے تعلق سے جو باتیں آئی تھی، اس میں یہ کہ جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا اس میں روزہ ہی کیوں فرض کیا گیا، اور دوسری عبادت بھی فرض کی جاتی، لیکن خاص روزے ہی کو کیوں کیا گیا؟ نہیں، مطلب یہ کہ یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ روزہ قرآن کا جو رشتہ ہے تقوی اور، لیکن یہ بات اگر آپ روزے کے ساتھ دیکھیں تو جو قرآن کا جو میشن ہے، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، وہ قرآن کی تعلیمات سب سے زیادہ جو ہے اس پر عمل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ روزے کے اندر ہے. انسان کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک حیوانی حصہ رکھا جو فجور کا حصہ ہے. تو یہ جو ہے کہ آدمی کے اندر جو جبلت ہے، جو حیوانی جبلت ہے انسان کے اندر، تو قرآن جو تعلیم دیتا ہے، جو قرآن جو تعلیم لے کر کے آیا ہے، کام و دہن کی لذت میں جو کوئی قوم و گروہ فرد مبتلا ہو جائے، جب تک اپنی جبلی قوتوں کو اپنے ارادے کا پابند نہ کرے آدمی، اور اس کا ارادہ ایمان بالغیب سے کنٹرول نہ ہو، اس وقت تک قرآن پر عمل نہیں کیا جا سکتا. تو گویا ایک بہت بڑا پہلو تو یہ ہے کہ انسانی جبلت پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت انسان اپنی ارادی قوت سے پیدا کرتا، اور یہ ارادہ ایمان بالغیب کے ماتحت ہو جائے. دوسری بات اور کیجیے تو قرآن جو ہے وما ادراک ما العقبہ، تم کیا جانو کہ گھاٹی کیا ہے، فک و رقبہ، گردن چھڑانا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربہ و مسکینا ذا متربہ. اسی طرح سے قرآن کی تعلیمات کو اگر دیکھیے تو دیکھیے کہ قرآن کی تعلیمات بھوکے، غریب، کمزور ان لوگوں کی مدد، یعنی اسلام میں تقوی کا اور اخلاقی بلندی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی انسان بھوک مر رہا ہو اور ایک آدمی اپنا عیش کر رہا ہو. تو روزہ کے اندر دوسری خصوصیت یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کی جو پیٹ کی آگ ہے، اس آگ کو آدمی فیل کرتا ہے، اور اس آگ کو فیل کرنے والا پھر فقراء و مساکین کی جو اطعام المسکین جو ہے قرآن بار بار کہتا ہے کہ سماج میں جو لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال نہ کر کے، اس سے بے پرواہ ہو کر کے کوئی تقوی کی کوئی منزل نہیں ہو سکتی. تو گویا رمضان المبارک جس مہینے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، جن تعلیمات کے ساتھ نازل ہو رہا ہے، ان تعلیمات کی مناسبت اس سے ہے کہ انسان کے اندر احساس پیدا ہو کہ بھوکے پر کیا گزرتی ہے. صرف یہی نہیں، قرآن نازل اس کے لیے نہیں ہوا کہ آدمی لائبریری میں بیٹھ کر کے کچھ علمی اور ذہنی علمی ذوق کی تکمیل کرے، بلکہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ سماج کے اندر اس کی تعلیمات عام ہو اور ظلم ختم ہو، انصاف قائم ہو، امن قائم ہو. امن اور انصاف کا قیام گویا قرآن کا بنیادی مشن ہے. یہ امن و انصاف کے قیام کرنے کے لیے اسٹرگل اور جہاد کی جو طاقت ہے آدمی کے اندر، بھوک اور پیاس کو نہ برداشت کر سکے، وہ کیا مجاہد ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن کے میشن کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس میشن کے علمبرداروں کو ایسے ٹریننگ پروگرام سے گزارا جائے، ایسے تربیتی نظام سے گزارا جائے جس میں ان کے اندر جد و جہد کی طاقت پیدا ہو، اسٹرگل پیدا ہو. جو لوگ غلام قوموں کے مزاج، بنی اسرائیل جب نکلے مصر سے اور ان کو منو سلوا ملا کھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا لیصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے ہیں، ہم سے تو پیاز فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. آپ اس کی تفصیل میں ان کے چٹخارے کو دیکھیے، ان کی جو ٹیسٹ برڈ ہے، اس کے لیے لہسن اور پیاز اور مسالے دار جو ہے یہ کھانا، اس قرآن نے تفصیل سے بتایا، اس سے ان کا کھانے کا مزاج. تو جو قوم آرام کوش ہو جاتی ہے، راحت جس کا مقصد زندگی ہو جاتا ہے، وہ قوم پھر کوئی بڑے میشن کے لائق نہیں رہتی، اس کا دسترخوان بہت وسیع ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہو رہا ہے اپنی اس میشن کے ساتھ،
اس میشن میں تو ایسی عبادت کو فرض ہونا چاہیے تھا جو آدمی کے اندر ایک کام و دہن کی لذتوں سے ان کو آزاد کرے، ان کو پیٹ کی بھوک کا احساس ہو، غریبوں پر کیا گزرے یہ احساس ہو، ان کے اندر اسٹرگل کی قوت ہو، اپنے نفس پر پوری کنٹرول ہو۔ تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اس پہلو سے اگر دیکھیے کہ قرآن، اس کے علاوہ قرآن کی آپ دعوت دیکھیے، بندگی کی دعوت ہے، عبدیت بندگی کی عادت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو اللہ کی۔ بندگی کی حقیقت کیا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اس کی پوری فرما برداری دل کی پوری آمادگی کے ساتھ اور پوری خوشنودی کے ساتھ کرے، اسی کے لیے جیے، اسی کے لیے مرے۔ کسی تمام عبادتوں میں دیکھ لیجئے روزے کو، کہ روزہ آدمی جو بھوکا اور پیاسا رہتا ہے خدا کے لیے، انسانی جبلت کو سب سے مضبوط چیز یہ ہے، لیکن خدا کی رضا کے لیے رک جاتا ہے آدمی۔ اچھا صرف یہی نہیں، اس بات پر بھی غور کیجئے کہ صرف خدا کے لیے کھانے پینے سے رکتا نہیں ہے آدمی، کھاتا بھی اسی کے حکم سے ہے۔ ایک افطاری کا منظر دیکھیے، ابھی آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں افطار کی، اور آپ نظر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی وقت ہوتا ہے کہ نہیں، بھوک لگی ہوئی، بلکہ اس میں سب سے زیادہ بھوک لگی ہوئی ہوتی افطار کے وقت، لیکن آدمی رکا رہتا ہے۔ تو یہ رکنا ہی نہیں، جیسے ہی وقت ہو گیا پھر وہ کھانا بھی شروع کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اطمینان سے پھر سوچے کہ ٹھیک ہے جب روزہ ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد افطار کریں گی، وہ روزہ پسندیدہ روزہ نہیں، وہ پھر اس کے اندر بڑی کراہیت آ جاتی ہے، وہ پسندیدہ عمل بھی نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کے لیے روزہ کیا ہوگا جو اللہ کے حکم، تو اللہ کے حکم سے کھانا بھی ہے، اللہ کے حق سے رک جانا بھی۔ تو بندگی اور غلامی کی جو دعوت قرآن لے کے آتا ہے، اس کی جو تصویر ہے تو سب سے زیادہ اس میں بنتی ہے کہ آدمی اپنی سب سے اسٹرانگ جبلت سے، اگرچہ نماز میں بھی وہ رکوع و سجود کا عمل جو ہے اس سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پوری ایک بندگی کی فضا ہوتی ہے، اور ایک روزہ دار تو ایک دم واقعی سچا غلام معلوم ہوتا ہے، عبد معلوم ہوتا ہے، جب وہ اپنے اس بنیادی ضرورت سے اپنے کو روکے رہتا ہے اور اس کی خواہش کی تکمیل بھی اسی کے حکم سے کرتا ہے۔ گویا کہ روزہ سب سے زیادہ قرآن مجید سے جو تعلیمات اخذ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جزاک اللہ۔